بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم رمضان المبارک کے دوسرے عشرے کی دعا بتائیں گے۔ 11ویں روزے سے 20ویں روزے تک صبح و شام 100 مرتبہ یہ دعا پڑھیں۔ ترجمہ: استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ کا یہ ہے: اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی چاہتا ہوں جو میرا رب ہے، ہر ایک گناہ سے، اور اس کی طرف رجوع کرتا ہوں۔ یہ ماہ رمضان کے دوسرے عشرے کی دعا ہے۔ ماہ رمضان میں صدقہ کریں، مصیبت اور تکلیف ہی جڑ سے ختم ہو جائے گی، گھر میں خوشحالی اور دولت کا ڈھیر لگ جائے گا۔ رمضان 2023 کا سب سے مقبول وظیفہ: نیا گھر چاہیے، نئی گاڑی چاہیے، یا کوئی کسی بیماری میں مبتلا ہے، شفا چاہیے، رمضان المبارک کے دوسرے عشرے میں یہ عمل ضرور کر لینا۔ محترم ناظرین، یہ صبر کا مہینہ ہماری زندگیوں میں آ رہا ہے اور صبر کا بدلہ جنت ہے۔ یہ مہینہ لوگوں کے ساتھ غم خواری کا ہے۔ اس مہینے میں مومن کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے۔ جو شخص کسی روزہ دار کا روزہ افطار کرائے، اس کے لیے گناہوں کی معافی اور آگ سے نجات کا سبب ہوگا، اور اسے روزہ دار کے ثواب کے برابر ثواب ہوگا۔ روزہ دار کے ثواب سے کچھ بھی کمی نہیں ہوگی۔ کہتے ہیں کہ جوں رمضان کے دن قریب آتے ہیں، رحمت الہی کے اشتیاق میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے بڑھتی چلی جاتی ہے۔ رمضان سے 2 ماہ پہلے رجب ہی سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاں رمضان کا تذکرہ شروع ہو جاتا، جیسا کہ ایک روایت کے مطابق حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رجب کے مہینے میں دعا مانگا کرتے تھے: اے اللہ، ہمیں رجب اور شعبان میں برکت نازل فرما اور رمضان نصیب فرما۔ جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شعبان کے مہینے میں داخل ہوتے تو یہ ذوق و شوق مزید بڑھ جاتا، اور آپ اس شب و روز گویا رمضان جیسا رنگ اختیار کر لیتے۔ یاد رہے کہ رمضان کا دوسرا عشرہ شروع ہو گیا ہے، اور اس مہینے میں ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کون سے کام کرنے کی تاکید فرمائی ہے، ہم آپ کو آج کی ویڈیو میں بتائیں گے، اور ساتھ میں آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ قرآن مجید کی وہ کون سی مبارک آیت ہے جسے آپ نے رمضان المبارک میں پڑھنی، یعنی 11واں روزے کو آپ نے یہ وظیفہ کرنا ہے، جس سے آپ کے گھر کے حالات ٹھیک ہو جائیں گے، آپ کی ہر طرح کی تنگی دور ہو جائے گی۔ اس بارے میں مکمل تفصیل جاننے کے لیے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ یاد رہے کہ شعبان کے دنوں میں رمضان کو پا لینے کی طلب کا اظہار اس حد سے بھی ہوتا ہے جس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رمضان کے انتظار میں شعبان کے دن گن گن کر گزارنے کی تاکید فرمائی ہے۔ جیسا کہ ایک روایت میں ہے کہ شعبان کے چاند رمضان انتظار میں گن گن کر گزارو۔ ناظرین، اس حدیث سے مراد ہے کہ رمضان کی آمد کے پیش نظر شعبان کی تاریخوں کا بھی حساب رکھو۔ رمضان کے شروع ہونے سے پہلے ہی اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کو یوں فکر مند فرماتے۔ یاد رہے، یہ صرف صحابہ کو فکر مند نہیں فرمایا بلکہ پوری امت کو یہ پیغام دیا ہے کہ رمضان میں کیا اعمال کرنے چاہیے۔ اس بارے میں حضرت سلیمان فارسی سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شعبان کی آخری تاریخ وعظ فرمایا اور رمضان کی آمد کی خبر دیتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: سنو، تم پر ایک مہینہ سایہ فگن ہونے والا ہے۔ ماہ رمضان بہت بڑا اور بہت مبارک مہینہ ہے۔ اس مہینے میں ایک رات ایسی ہے جو 1000 مہینوں سے بڑھ کر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے روزے رکھنا فرض فرمایا اور اس کی رات کے قیام کو ثواب ٹھہرایا۔ جو شخص اس
مہینے میں کوئی نفلی نیکی بجا لائے گا وہ ایسا ہی ہے جیسے عام دنوں میں فرض کا ثواب ہو، اور جو شخص اس مہینے میں کسی فرض کو، وہ صبر کا مہینہ ہے اور صبر کا بدلہ جنت ہے۔ یہ مہینہ لوگوں کے ساتھ غم خاری کرنے کا ہے۔ اس مہینے میں مومن کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے۔ جو شخص کسی روزے دار کا روزہ افطار کروائے اس کے لیے گناہوں کے معاف ہونے اور آخرت میں نجات کا سبب ہوگا۔ اسے روزے دار کے ثواب کے برابر ثواب ہوگا، مگر روزہ دار کے ثواب میں کچھ بھی کمی نہیں ہوگی۔ صحابہ کرام نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم میں سے ہر شخص اتنی طاقت نہیں رکھتا کہ روزہ دار کو افطار کرائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ ثواب پیٹ بھر کر کھلانے پر نہیں، اگر کوئی شخص ایک کھجور سے روزہ افطار کرا دے یا ایک گھونٹ پانی یا ایک گھونٹ دودھ کا پلا دے تو اللہ اس پر بھی یہ ثواب فرما دے گا۔ یہ ایسا مہینہ ہے کہ اس کا اول حصہ رحمت ہے، درمیانی حصہ مغفرت اور آخری جہنم کی آگ سے آزادی کا ہے۔ جو شخص اس مہینے میں اپنے غلام اور نوکر کے بوجھ کو ہلکا کرنے اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرما دے گا اور آج سے آزادی عطا فرمائے گا۔ اس مہینے میں 4 چیزوں کی کثرت کیا کرو، جن میں سے 2 چیزیں اللہ کی رضا کے لیے ہیں اور 2 چیزیں ایسی ہیں جن سے تمہیں سارا کام نہیں۔ پہلی 2 چیزیں جن سے تم اپنے رب کو راضی کرو وہ کلمہ طیبہ اور استغفار کی کثرت ہے، اور دوسری 2 چیزیں یہ ہیں کہ جنت کی طلب کرو اور جہنم کی آگ سے پناہ مانگو۔ جو شخص کسی روزے دار کو افطار کراتے ہوئے پانی پلائے گا، اللہ تعالیٰ میرے حوض سے اس کو ایسا پانی پلائے گا جس کے بعد جنت میں داخل ہونے تک اسے پیاس نہیں لگے گی۔ تو ناظرین، یہ تفصیلی حدیث ہر مسلمان کو اپنے پلے باندھ لینی چاہیے کہ اس حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رمضان کے مہینے کے وہ کام والی تفصیل کے ساتھ بتلائے ہیں جن کا رمضان میں اہتمام کرنا چاہیے، اور رمضان میں جو اجر و ثواب بڑھا دیا جاتا ہے اس کا بھی ذکر فرما دیا تاکہ ہر مسلمان اس مبارک مہینے میں شوق کے ساتھ عبادت کرے۔ یہ انسانی فطرت ہے، جب اسے کسی چیز میں زیادہ نفع نظر آتا ہے تو اس کی رغبت اس کی جانب بڑھ جاتی ہے۔ تو ناظرین، یاد رہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ مبارک مہینہ ہمیں اس لیے عطا فرمایا ہے کہ 11 مہینے انسان دنیا کی رندوں میں مشغول رہتا ہے، جس کی وجہ سے دلوں میں غفلت پیدا ہو جاتی ہے، روحانیت اور اللہ تعالیٰ کے قرب میں کمی واقع ہو جاتی ہے۔ تو رمضان المبارک میں آدمی اللہ کی عبادت سے اس کمی کو دور کر سکتا ہے، غفلت اور زنگ کو دور کر سکتا ہے، تاکہ اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کر کے زندگی کا ایک نیا دور شروع ہو جائے۔ آئیے اب آپ کو بتاتے ہیں دوسرے عشرے کی دعا کون سی ہے جس سے ہر دعا قبول ہوگی۔ گھر، رزق، گاڑی، جو چاہے ملے گا۔ کہتے ہیں کہ کسی نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے شکایت کی کہ اس کے گھر کے حالات خراب ہیں، اس میں تنگی ہے، تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اس شخص سے فرمایا کہ ابھی رمضان کا دوسرا عشرہ شروع ہو گیا ہے، جو بندہ ماہ رمضان کے دوسرے عشرے میں یہ آیت مبارک پڑھ لے اور اپنے حالات بدلتے ہوئے خود دیکھے گا۔ لیکن یاد رکھنا، ماہ رمضان کے دوسرے عشرے میں آپ نے یہ کرنا ہے اور اپنے حالات کے لیے دعا کرنی ہے، کیونکہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ جب رمضان آتا ہے تو جنت کے اور اللہ کے رحمت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں۔ اس لیے اس مہینے کا چاند دیکھنے کے بعد اللہ تعالیٰ سے جو بھی دعا مانگی جائے اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے بلا کسی شرعی عذر کے
جس میں روزہ چھوڑنا جائز ہو۔ روزہ چھوڑا تو اگرچہ بعد میں رکھ لیا تب بھی ساری عمر کے روزوں سے اس کی تلافی نہیں ہو سکتی۔ اس کے علاوہ بھی قرآن و حدیث میں رمضان المبارک کے بے شمار فضائل و برکات بیان کیے گئے ہیں۔ رمضان المبارک کو 3 عشروں میں تقسیم کیا جاتا ہے۔ 10 دنوں کو ایک عشرہ کہا جاتا ہے، لہٰذا رمضان کے پہلے عشرے کو عشرہ رحمت، دوسرے عشرے کو عشرہ مغفرت، تیسرے اور آخری عشرے کو عشرہ نجات کہا جاتا ہے۔ رمضان المبارک کے پہلی شب کو ہی جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور شیطان زنجیروں میں جکڑ دیے جاتے ہیں۔ دوسرے عشرے کی پہلی شب بعد نماز عشاء سورہ کوثر کی 21 بار تلاوت کی بہت فضیلت ہے، اس سے ہر دعا قبول ہوگی۔ اس کے علاوہ رمضان المبارک کے دوسرے عشرے کی دعا یہ ہے: استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ۔ دوسرے عشرے کی خصوصی نفلی عبادات: نمبر 1، دوسرے عشرے یعنی رمضان المبارک کی 11 سے 20 تک روزانہ کو سورہ کوثر 21 بار پڑھنا بہت افضل ہے۔ نمبر 2، روزانہ 21 بار سورہ اخلاص پڑھیں۔ رمضان المبارک میں سورہ القدر کثرت سے پڑھیں۔ نمبر 4، تیسرا کلمہ روزانہ ایک تسبیح پڑھنا باعث فضیلت ہے۔ ناظرین، اللہ پاک سے دعا ہے کہ ہمیں رمضان المبارک کے بابرکت مہینے میں صحیح معنوں میں عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا، اور ہمارے چینل کو اگر ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔